السلام علیکم دوستو، سید عبدالمجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر لا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين سبحان الله ما شاء الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اللہ. صدر جماعت و صدر جلسہ حضرت دین پوری صاحب، علامہ حیدری صاحب، علامہ عثمانی صاحب و دیگر رفقاء و کارکنان جماعت، سپاہ فاروق اعظم کے غیور ابابیلو، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، موضوع سے متعلق مجھ سے پہلے آپ علماء کرام سے بڑے حسین انداز میں بہت کچھ سن چکے ہیں. یہ جلسہ ہمارے مولانا فرما رہے تھے کہ مجلس کی طرف سے شاید انہیں سہو ہوا. یہ جلسہ اور یہ پروگرام ہمارے مایہ ناز اور قابل فخر نوجوان جو سپاہ فاروق اعظم کے عنوان سے اپنی جوانیاں فاروق اعظم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے وقف کر چکے ہیں، یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے.
جہاں تک مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کا تعلق ہے تو ہم تو ان کے رضاکار ہیں اس مشن میں. کیا کہیں؟ ان کے رضاکار ہیں اس مشن میں. اس لیے یہ میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ یہ کریڈٹ صرف سپاہ فاروق اعظم کو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، موضوع سے متعلق بڑے بلیغ انداز میں علماء کرام آپ کے سامنے بہت کچھ کہہ چکے ہیں. میں سوچ رہا تھا یہاں بیٹھے ہوئے کہ میں اب کیا کہوں، تو جی چاہا کہ قرآن کے سمندر میں غواصی کروں، کچھ ہیرے مل جائیں گے وہی آپ کے دامن میں ڈال دوں. اپنی اپنی پرواز ہوتی ہے نا. ویسے بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس طبقے کو قرآن فہمی، قرآن خوانی کا حسن نصیب ہوا. اللہ اللہ. میں آپ کے سامنے، وقت بھی بہت کم ہے کہ میرے بعد ہمارے صدر مرکزیہ برادر محترم تشریف فرما ہیں، یہ جو خاموش بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ گزارشات پیش کروں گا، لیکن اتنا اختصار بھی نہیں کہ میرے یار خوش ہو جائیں. اس لیے کہ بہت دور سے آیا ہوں، پشاور سے یہاں آیا ہوں. کچھ دوست میری پابندیوں پہ بڑے خوش ہیں. ان کی خدمت میں اطلاع عرض ہے کہ وہ پابندی اٹھا لی گئی ہے. اور ویسے بھی میں نے اس دن پشاور میں بھی کہا کہ تم ساری دنیا کے جتنے تمہارے مشکل کشا ہیں انہیں پکارو، میں اپنے ایک مشکل کشا کے حضور التجا کروں گا. نگاہ یار سلامت ہزار میں خانے، گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے. نگاہ یار سلامت ہزار میں خانے. اور میں کل آتا کہ پشاور سے حاضر ہوا. اختصار تو ہوگا مگر اتنا زیادہ نہیں. میں شاگرد سے پہلے استاد کے موقف پہ بات کروں گا. چنانچہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں تمہید میں، قرآن کی ان آیات میں بھی رحمت للعالمین کے موقف کی گھن گرج سنائی دیتی ہے. عزیزان مکرم اور بزرگان محترم، فاران کی بلندیوں سے رشد و ہدایت کی کرنیں جب کائنات انسانی کے فکر و نظر کو روشنی فراہم کرنے لگیں تو جیسا کہ پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، آستانوں کی دنیا آباد تھی. جناب صدر، ماشاءاللہ، آستانوں کی دنیا آباد تھی. مذہب کے نام پہ انسان کی جیبیں خالی کی جا رہی تھی. مذہب کے نام پہ انسان کا معاشی استحصال ہو رہا تھا. اس دن ایک مزدوروں کے اجتماع میں، مزدور بھی کبھی کبھی ہمیں یاد کر لیا کرتے ہیں، وہاں میں نے کہا تم چیختے ہو کہ تمہیں مل آنر نے لوٹا، تم کہتے ہو ہمیں جاگیرداروں نے لوٹا. اگر مجھ سے پوچھو تو برے صغیر میں سب سے زیادہ غریبوں کا استحصال گدی نشینوں نے کیا اور مجاوروں نے کیا. تعویذ گنڈے بیچ بیچ کر اور لوگوں سے یہ کہہ کر کہ وہی کام ہوگا جو ہم کروائیں گے ورنہ خدا تمہاری نہیں سنتا. یہی صورتحال اس وقت تھی کہ آستانوں کی دنیا آباد ہے. اللہ، اور کملی والے کے سامنے اللہ، ترغیب و ترہیب کے لہجے میں وقت پہ وقت آتے ہیں اور اپنا موقف پیش کرتے ہیں کہ جیو اور جینے دو.
کیا کہا میں نے؟ کہ جیو اور جی. دیکھو نا، ہم تمہارے کعبے کو برداشت کرتے ہیں، تم ہمارے آستانوں کو برداشت کرو. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے. دولت قدموں میں ڈال دیں گے آپ کے. عرب قیادت آپ کے حصے میں آئے گی. جس خاندان سے آپ کہیں گے دوشیزگی نثار کر دیں گے. ہاں. اور اگر آپ نہیں مانیں گے، ہم دوستی کرنا بھی جانتے ہیں، ہمیں دشمنی کا بھی طریقہ آتا ہے، اٹھوا لیں گے آپ کو. کیا یہ سورہ پرانی ہے، یہ ساری. فرمایا فغیر اللہ تأمرونی اعبد. افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. او عقل کے اندھو، او دل کے بیماروں، عقل کے اندھو، دل کے بیماروں، کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں خدا کے حقوق میں کسی اور کو شامل کر لوں؟ مصالحت چاہتے ہو، کمپرومائزنگ چاہتے ہو، اور کہتے ہو کہ جیو اور جینے دو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں آستانوں کی رونق برداشت کروں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں جبین کو در در کی آوارگی میں برداشت کروں. اللہ کے حقوق میں کسی اور کو برداشت کروں. خدا کا کیا حق ہے ملتان کے دوستوں؟ ان یعبدونی، کہ عبادت اللہ ہی کی ہو. جبین اللہ ہی کے سامنے جھکے، جھکے خدا کے سامنے، کٹے دوسروں کے لیے مگر جھکے خدا کے سامنے. جبین کے کٹنے کے تو اور اسباب ہیں کہ اگر بہن کی عزت خطرے میں آئے نظر آئے تو غیور بھائی اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے سر کٹا دے. ماں کی ناموس خطرے میں نظر آئے تو باضمیر بیٹا سر کٹا دے. وطن کی آبرو خطرے میں نظر آئے تو غیور فرزندان وطن سر کٹا دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس خطرے میں نظر آئے تو غلام سر کٹا دیں. سر کٹانے کے لیے تو کئی اسباب ہیں مگر سر جھکانے کے لیے ایک ہی در. اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شامل کر لوں. تم چاہتے ہو کہ میں خدا کے سوا کسی اور کے آگے بھی سر جھکاؤں، ہاں، یا جھکتا دیکھ کے چپ ہو جاؤں؟ دو ہیں. تم چاہتے ہو کہ میں خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکاؤں یا سر جھکتا دیکھ کے چپ ہو جاؤں؟ تم چاہتے ہو کہ میں خدا کے سوا کسی اور کو بھی حاجت روا مانوں یا لوگوں کو حاجت روا مانتے ہوئے چپ ہو جاؤں؟ تمہارا خیال ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو بھی ہر جگہ موجود مانوں یا ہر جگہ موجود ماننے والوں کو برداشت کر لوں؟
تمہارا خیال ہے کہ میں خدا کے سوا کسی اور کو بھی مشکل کشا کہوں یا مشکل کشا کہنے والوں کو دیکھ کے چپ ہو جاؤ؟ تو پھر تم میرے قدموں میں دولت کے انبار لگا دو گے. ہاں، پھر تمہارے چہروں پہ غضب کے بجائے تبسم کی لہر اٹھے گی. تمہاری عداوت محبت سے بدل جائے گی، تمہاری دشمنی دوستی سے بدل جائے گی. یہی بات کہتے ہو نا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. میں تمہاری بات سنوں یا عرش بری سے آنے والی مسلسل تنبیہ کو سنوں؟ مسلسل تنبیہ کہ لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. میرے محبوب، اگرچہ تیرے جیسا دنیا میں میرا اور کوئی محبوب نہیں، تو میرا اتنا منفرد محبوب ہے کہ تیرے چہرے سے نقاب اٹھے تو والضحیٰ کہتا ہوں، تیری زلفیں بکھر جائیں تو واللیل اذا سجا کہتا ہوں، تیری سرزمین کی قسمیں کھاتا ہوں، تیرے شہر کے در و دیوار کی قسمیں کھاتا ہوں. تو جس لباس میں نظر آئے میں اسی عنوان سے قرآن اتارتا ہوں. محبت کا یہ عالم کہ تیرے تبسم سے جنت کو نکھرنا ملا، تیرے غصے سے جہنم کو ابلنا ملا، تیرے اٹھنے سے آسمان کو بلندیاں ملی، تیرے بیٹھنے سے زمین کو تسکین ملی، تیرے پسینے سے گلشن مہکتے نظر آئے، تیری گفتگو سے انادل چہکتے نظر آئے، تیرے تبسم سے ستارے مسکراتے نظر آئے. محبت کا یہ عالم صبح تک یہی کہہ سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب جہاں محبت زیادہ ہو وہاں غیرت بھی زیادہ ہوتی ہے نا. کیوں ملتان والو؟ کسی سچی لگن والے سے پوچھو کہ وہ محبوب کے ضمن میں کیا خیالات رکھتا ہے. سچی لگن والے کی بات کر رہا ہوں، ہر جائی کی بات نہیں کر رہا. ہر جائی کا رشتہ، ہر جائی کا تعلق تو دھوپ چھاؤں ہوتا ہے، اس کا کیا اعتماد؟ وہ تو صبح کہیں شام کہیں ہوتا ہے. یکجائی کی بات کرتا ہوں. کسی سچی لگن والے کے دل سے پوچھو کہ جو محبوب کی اداؤں پہ جان نچھاور کرنا اپنی زندگی کی منزل سمجھتا ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا محبوب محبت کی نگاہ سے میرے سوا کسی اور کو نہ دیکھے. تو خدا بھی چاہتا ہے کہ میرا محبوب عبادت کی نگاہ سے کسی اور کو نہ دیکھے. جہاں محبت زیادہ ہو وہاں غیرت بھی زیادہ ہوتی ہے. اگر محبوب کی نظریں بدلی ہوئی نظر آئیں تو چاہنے والا برداشت کرتا ہے، گولی اتارتا ہے سینے میں کہ نہیں؟ یہ انسان کی محبت ہے. تو پھر رحمان کی محبت اور غیرت کی کیا پوچھتے ہو؟ وہاں سے بھی جلال میں ڈوبے ہوئے لہجے میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک. میرے محبوب، ہاں محبوب، اگر آپ نے بھی عبادت کی نگاہ سے کسی اور کو دیکھ لیا تو آپ بھی میرے غضب سے نہیں بچ سکیں گے. یہ مسئلہ جو غیرت کا ہے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نقصان ہوگا، نقصان ہوگا محبوب. ہم میرے بھائی نے کہا تھا کہ ترجمہ جمیل ہو. نقصان ہوگا محبوب. ہم وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
میرے معبود یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے موقف کو سنوں، برداشت کروں اور عبادت کی نظر سے کسی اور کو دیکھوں، کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن میرے داتا، میرے مشکل کشا، زندہ رہنے کے لیے کچھ دوستوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا۔ ہر طرف تو مخالفتوں کے طوفان ہیں۔ ہاں، چچا صاحب بھی بڑھاپے کی دہائی دیتے ہوئے آئے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجا ہڈیاں چٹک گئی ہیں، اب میں کہاں تک تجھے سپورٹ کروں۔ دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے نا میرے معبود۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں زندہ رہنے کے لیے کچھ دوستوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا۔ آخر تو نے مجھ سے پہلے جو نمائندے فرش زمین پہ بھیجے ان کی بھی تو مدد کی نا۔ کسی کی حسن لہن کے ساتھ، ہاں، کسی کو صبر دیا، کسی کو لہن دیا، کسی کو عصا دیا۔ ٹھیک ہے، رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر دوستوں کی ضرورت ہے نا تجھے، تو اچھی بات ہے، عرش پہ میں دوستی کا حق ادا کروں گا، فرش پہ تیرے لیے میں نے ابو بکر کو دوست چن لیا۔ نعرہ تکبیر، آباد کتابت عبد المجید ندیم، صاحب بریلویت مفتی اعظم مفتی محمود۔ ہاں مفتی اپنا تیرا صدیق وہ دوست بنے گا جو تجھے باقی سب کی دوستیوں سے مستغنی کر دے گا۔ ماشاءاللہ۔ رب کائنات نے فرمایا باطل کبھی امینی کا یا موسیٰ۔ کلیم کیا ہے آپ کے ہاتھوں میں؟ کچھ دوست کہتے ہیں کہ خدا کو پتہ نہیں تھا اس لیے پوچھا۔ میلاد اکبری کے حافظ یا مفسر کہوں، میلاد اکبری کے مفسر، رب کائنات کہلوانا چاہتے تھے اپنے کلیم سے کہ وہ کہیں یہ لکڑی ہے۔ کلیم اللہ نے عرض کیا ساج ہی آسائی، میرے اللہ یہ میرا عصا ہے، سٹک ہے، لکڑی ہے، اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی، میں اس سے تکیہ لیتا ہوں، سہارا نہیں تکیہ لیتا ہوں، اتوکل علیہا، ٹیک لگا، ٹیک لگاتا ہوں، تکیہ لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں جانوروں کے لیے، ولی فیہا مآرب اخری، بہت سے فائدے ہیں اس میں۔ فرمایا القیہا یا موسیٰ، کلیم ذرا پھینکیے نا اسے، فالقاہا، پھینکا، فاذا ہی حیۃ تسعی، متحرک سانپ ہو کر حملہ آور ہونے لگا۔ جناب کلیم ہٹے، حکم ہوا اقبل، واپس آئیے، خذھا، پکڑیے، ولا تخف، اور خوف مت کھائیے، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم تیرے ہاتھ میں وہی لکڑی کی حیثیت سے پیش کریں گے، تیرے عصا کو عصا بنا کے پیش کریں گے۔ ہم تو ریہرسل کرا رہے تھے، تجھے یہ بتانا چاہتے تھے کہ فرعونی سحر جب بکھرے گا میدان میں تو تیرا عصا اسے ہضم کر جائے گا، قہر خدا بن کر۔ اپنے کلیم کا تعاون رب کائنات نے عصا کے ذریعے کیا، جس نے فرعونی سحر کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اپنے محبوب کا تعاون رب کائنات نے صدیق اکبر کے ذریعے کیا، جس نے تمام عرب کی دشمنیوں اور مخالفتوں کو تباہ کر دیا۔ وہ عصا موسوی ہیں اور یہ عصائے محمدی ہیں جناب صدیق اکبر۔ تو علماء مجھے اجازت دیں کہ یہ بذات خود
ایک عظیم اعجاز ہے جناب صدیق اکبر کی وفاؤں کا ملخص، اعجاز ہے بہت بڑا۔ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے خیال آیا مجھے، میرے فاضل دوست نے ایک اشارہ دیا، وقت کم ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ پرواز تو کر سکتے نہیں تھے، کہ قرآن پاک میں حق تعالی نے جناب خلیل کو صدیق کہا، انبیاء میں ابراہیم کو اللہ نے صدیق کہا، اور صحابہ میں سرکار دو عالم نے ابو بکر کو صدیق کہا۔ اب دونوں کا تجزیہ کیجئے، جس کو خدا نے صدیق کہا اس نے بھی ایثار اور قربانی میں حد کر دی، اور جسے محمد عربی نے صدیق کہا اس نے بھی ایثار اور قربانی میں حد کر دی۔ تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا تجھے ایسا دوست عطا کرتا ہوں کہ جس کی دوستی لاکھوں پہ بھی وزنی، لاکھوں پہ بھی۔ تبوک کی تیاری کے لیے تبوک پر جانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا، اور دل کے بیمار خسر پھسر کرنے لگے کہ جی موسم ٹھیک نہیں ہے، فصلیں تیار ہیں کھجور کی، ہر وقت لڑائی کی سوچتی ہے، بس ادھر رومی بڑے تیار ہو کے آئے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کے جانا، ایسے نہ چلے جانا۔ رب کائنات نے دل کے بیماروں کی باتیں سنی، فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ۔ سنو، اگر تم سب کے سب میرے پیغمبر کا ساتھ نہ دو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبی کا موقف ناکام ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ میرا نبی تمہارا محتاج نہیں ہے، نہ اس کا مشن تمہارا محتاج ہے، تم سب پیغمبر کے مشن کے وابستہ ہونے سے بلند ہو جاؤ گے، تمہارا محتاج نہیں ہے میرے نبی کا پروگرام۔ اور اگر تم ساتھ نہیں بھی چلو گے تو میں جو مشکل کشا ہوں اپنے پیغمبر کا، فقد نصرہ اللہ، دعویٰ کیا اللہ نے کہ میں اپنے نبی کی مدد کیا کرتا ہوں۔ دلیل دی، اذ اخرجہ الذین کفروا، وہ وقت یاد کرو نا جب میرا محبوب مکے سے مہاجر بن کے مدینہ جا رہا تھا، تو دیکھو نا کہ پیغمبر کے ہم رکاب کتنے لاکھوں پہ مشتمل لشکر تھا، نہ لاکھوں، نہ ہزاروں، نہ سینکڑوں، نہ درجنوں۔ اس نازک سفر میں ایک ثانی اثنین، ایک، مگر وہ ایک ایسا کہ لاکھوں کا لشکر اتنا کام نہ کر سکتا جتنا کام ابو بکر کی وفاؤں نے کر دیا، جسے غار کی خلوتوں میں رب کائنات نے اپنے نبی کی زبانی تسلی دلوائی، لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگرچہ یہ پہلے عرض کر چکا ہوں تجزیہ، مگر آج موقع کی مناسبت سے 2 منٹ یہاں بھی لے لیتا ہوں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، یہ تو نقش بندی حضرات والا ذکر کیا ہے آپ نے، ابو بکر ابو بکر، میرے خیال میں وہ بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے اس انداز میں کہنا ہے کہ صدیق اکبر کے دشمن مایوس ہو جائیں آپ۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، آج تک کی رفاقت اس یقون میں صاحب ہی کا مفہوم ہے کہ صدیق کل بھی ساتھ تھا، صدیق آج بھی ساتھ۔ بے شک بہت سی باتیں میرے دوستوں نے کہہ دی ہیں، میں اجمال کے ساتھ ایک اور تجزیہ کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جمالی تھے، فاروق اعظم جلالی تھے،
صدیق اکبر جمالی تھے، بے شک صحیح ہے، طبعاً جمالی تھے، لیکن فتنہ کی سرکوبی میں اور باطل کشی میں ابو بکر جیسا جلالی امت میں کوئی اور نہیں۔ یہ مبالغہ نہیں عرض کر رہا ہوں، آپ کے دل و دماغ پہ دستک دے کر عرض کرتا ہوں کہ باقی ساری جنگیں ایک طرف اور دنیا کی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت کی سپر پاور کیسر روم کے مقابلے میں یرموک کے محاذ پر اترنا ایک طرف، جبکہ وہ لاکھوں کا مشتمل لشکر لایا مقابلے کے لیے، ہرقل کا بھائی یرموک ایک دریا ہے، اس کے کنارے یہ ٹکر ہوئی جس میں بڑے بڑے جلیل القدر فرزندان اسلام حصہ لے رہے تھے، خالد بن ولید جیسے سپاہ سالار تھے، ابن جراح جیسے، ابو عبیدہ جیسے رضی اللہ عنہم، اور اکرمہ بن عمرو بن ہشام جیسے، عمرو بن اکرمہ جیسے، اللہ کی شان دیکھی۔ اس جنگ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کا بیٹا، آمنے سامنے صفیں آراستہ ہے، جناب اکرمہ میدان میں نکل کر للکارتے ہیں کہ شہادت کے لیے جو میرا ساتھ دینا چاہیں وہ آئیں، میں قضائیں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 450 گھوڑ سوار مجاہدین اکرمہ کے ہم رکاب ہو گئے، ایک بھی زندہ نہ بچا، سب نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ نتیجہ جنگ یہ ہوا حضور کہ 1,20,000 عیسائیوں کو رسول کے غلاموں نے دریا برد کیا، گھیراؤ ایسا کیا کہ دریا کے کنارے جا پہنچے اور پھر آرام آرام سے پکے ہوئے آموں کی طرح پھینکا دریا میں۔ 1,20,000 عیسائیوں کی لاشوں سے یرموک بھر گئے، تقریباً 1,00,000 سے زیادہ لاشیں میدان جنگ میں تھیں اور 1,00,000 کے لگ بھگ جنگی قیدی ہوئے۔ ابن جوزی مرحوم تو یہ لکھتا ہے کہ اس جنگ میں کوئی ایک عیسائی بھی گھر کو واپس نہ لوٹا، اللہ، کوئی ایک عیسائی بھی یرموک کے محاذ سے زندہ گھر واپس نہیں لوٹا۔ اور یہی وہ جنگ تھی جس نے روم کو مایوس کیا اور آج تک وہ اس کو بھول نہیں سکا، اس لیے کہ جب عیسائی سلطنت کے وزیروں نے قسطنطنیہ سے اپنا ایک دانشور بھیجا کہ جاؤ ذرا رسول کے غلاموں کی نشست و برخاست دیکھ کے آؤ، وہ آیا، چند دن رہنے کے بعد عرب تھا، واپس جب پہنچا تو تبصرہ کیا کہ وہ رات کے فرشتے اور دن کے دیو ہیں، وہ رات کے فرشتے اور دن کے دیو ہیں، جب مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ذکر و فکر پہ فرشتے جھومتے ہیں، جب میدان میں اترتے ہیں تو ان کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکتا۔ ان کا تبصرہ تھا نا کہ صحابہ رسول رات کے فرشتے اور دن کے دیو ہیں، ہائے وہ دیو کہا گیا، اور ادھر کچھ دیوبندی ہیں، جلنے والے ان سے بھی جلے، جلنے والے ان سے بھی جلے۔ اور عزیز دوستو، کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تعویذ گنڈا بیچنے والوں نے بنایا۔ وہ آپ نے دیکھی ہے، وہ کالے رنگ کی ایک چڑیا ہوتی ہے، چڑیا نہیں ہوتی کالے رنگ کی، گدی کہتے ہیں اسے، ہاں 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 بالکل صحیح کہا، ٹانگیں بیچاری کی بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ ایک دن والدہ محترمہ سے کہنے لگی، ماں سے، پتہ نہیں کیا بات ہے ماں جی، جس ٹہنی پہ بیٹھتی ہوں نا درخت کے، وہی بس جھک جاتی ہے اور ٹوٹنے پہ آ جاتی ہے، میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں کہنے لگی، ہاں بیٹی تیری ٹانگیں جو بتا رہی کہ تو واقعی ناقابل برداشت ہے۔ شاید ہوا کہ پاکستان ہم نے بنایا اور تاریخ ہمارے خون سے روشن ہے۔ مائی ڈیئر، کام اتنی بے وقوف
کون ہیں اور اس سرزمین کو چوسنے والے کون ہیں؟ ہاں، چمن سے اب جو تعلق ہے جوڑنے والے، چمن سے اب جو تعلق ہے جوڑنے والے، یہی ہے خون رگے گل نچوڑنے والے۔ یہ قوم نہیں بھولی تجانب اہل سنت کے فتووں کو، تجانب اہل سنت عن اہل الفتنہ۔ میں نام نہیں لیتا کہ وہ کس کی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ میرا یہ ذوق نہیں، میرا یہ ذوق نہیں کہ میں کسی پہ پرسنل ہٹ کروں اور گالیاں دوں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گالیاں دینا کمینگی ہے، گالیاں وہی دیتا ہے جس کا خون مشکوک ہو۔ میں نام نہیں لوں گا، لیکن کتاب کا نام آپ کو بتا رہا ہوں، تجانب اہل سنہ عن اہل الفتنہ۔ وہ کتاب اٹھائیے اور پڑھیے، آپ کو بر صغیر کا کوئی مجاہد مسلمان نظر نہیں آئے گا، سب پہ کفر کے فتوے لگا رکھے ہیں۔ قائد پاکستان جناب محمد علی جناح، شاعر مشرق علامہ اقبال، بطل حریت محمد علی جوہر، عنایت اللہ مشرقی، الطاف حسین حالی، اکبر الآبادی، سید احمد خان، ظفر علی خان، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، اسماعیل شہید، حکیم الامت تھانوی، حضرت امیر شریعت مولانا مدنی، شیخ الہند محمود الحسن، سب پر کفر کے فتوے۔ یہ سارے کافر ہیں، اور حرمین شریفان کے اماموں تک فتوے ہیں کہ یہ سب گمراہ۔ وہ تو اب بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ وہاں ہمارا کاروبار نہیں چلنے دیتے، اڈا نہیں جمنے دیتے۔ تو جنہوں نے تحریک پاکستان کے قائدین پہ کفر کے فتوے لگائے، وہ تو ہو گئے تحریک پاکستان کے ہیرو۔ اور جنہوں نے مشرقی اور مغربی پاکستان میں پاکستان کی تشکیل پر جھنڈے لہرائے، مغربی پاکستان میں سب سے پہلے پاکستانی پرچم کشائی مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے ہاتھوں سے، اور ڈھاکہ میں پرچم کشائی مولانا ظفر احمد عثمانی سے ہوئی۔ جنہوں نے کام کیا تھا انہی کو کریڈٹ دیا نا قدرت نے، اور آج انہی پہ کفر کے فتوے۔ میرے متعلق اس دن کراچی میں میرا ایک بزرگ کہنے لگا کہ علماء حق نے پاکستان کی تشکیل میں قربانیاں دیں، بر صغیر میں اسلامی سلطنت کے قیام میں قربانیاں دیں، اور آج یہ حشر اگر یہ جانتے چن چن کے توڑے جائیں گے تو گل کبھی نہ تمنا رنگ و بو کرتے۔ انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ اگر یہ جانتے چن چن کے توڑے جائیں گے تو گل کبھی نہ تمنا رنگ و بو کرتے۔ میں نے اٹھ کے کہا کہ مجھے آپ کے اس شعر سے بالکل اتفاق نہیں۔ خزاں آتی ہی ہے اور خاک میں ملنا ہی پڑتا ہے، مگر کلیوں کو اس گلزار میں کھلنا ہی پڑتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، خزاں اپنا کام کرے گی مگر پھول تو کھلیں گے نا۔ خزاں آتی ہی ہے اور خاک میں ملنا ہی پڑتا ہے، مگر کلیوں کو اس گلزار میں کھلنا ہی پڑتا ہے۔ میں دل کو زخم سے، زخموں کو آہوں سے بچاتا ہوں، مگر ہوتے ہی ہے زخم اور انہیں چھلنا ہی پڑتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نورانی امام انقلاب مفتی محمود۔ تحریک پاکستان میں علماء حق کے جو ایثار و قربانی اور خدمات ہیں، وہ ایک ایسا جگمگاتا سورج ہے کہ اندھے کو اگر روشنی نظر نہ آئے تو نہ آئے، صاحب نظر تو اس روشنی کو دیکھ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون ہے جو حضرت تھانوی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی خدمات کو بھلا سکے؟ کون ہے وہ کہ جو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی خدمات کو بھلا سکے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی خدمات کو بھلا سکے، حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری کی خدمات کو بھلا سکے، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کی؟ آج تو یاد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا،
جب شاہ بخاری کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی تو کچھ لوگ جیل سے داڑھی منڈوا کے بھاگ رہے تھے جان بچانے کے لیے. کچھ لوگوں نے جان بچانے کے لیے داڑھی تک منڈوا ڈالی. اور آج امیر شریعت جو ہے وہ پاکستان کے غداروں میں شامل ہو رہا ہے. اللہ کی شان ہے. جب کچھ لوگ معطر حجروں میں دبیج قالینوں پر زعفرانی آب سے تعویذ لکھ لکھ کر سادہ لوگ مسلمانوں کی جیبیں خالی کر رہے تھے تو اس وقت اسماعیل شہید، شیخ الہند محمود الحسن، سید عطا اللہ شاہ بخاری اور عبید اللہ سندھی اور محمد الیاس دہلوی، یہ مجاہدین میدان عمل میں باطل کو للکار رہے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے دین کے لیے قربان کی. تو ان کی کردار کشی کرنے والے دوست در حقیقت احساس کمتری میں مبتلا ہے. احساس کمتری میں مبتلا ہے. میں نے اس دن بھی کہا، آج پھر کہتا ہوں کہ آئیے ہم اپنے اپنے اختلافات اور اپنے اپنے جھگڑے مٹانے کے لیے، بہت اچھا، یہ وقت لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے. دشمن سر پہ، دشمن ادھر ادھر سے پہنچ چکے ہیں سر پہ. تم ان گھر کی باتوں میں پڑے ہو اور ادھر سرخ لٹیرے وہ خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. آئیے ہم ایک ہو جائیں، مگر ایک ہو جانے کا معیار اللہ کا گھر ہے، محمد عربی کا در ہے. ہم اپنے اپنے اختلافات وہیں لے کے چلتے ہیں. حرمین شریفین کی مقدس فضاؤں میں، اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں اور مسجد نبوی روضۃ من ریاض الجنت میں، جس کا دین، جس کی باتیں، جس کی عادتیں، جس کی اذان، جس کا کلمہ، جس کا عقیدہ وہاں ثابت ہو جائے وہ سچا، اور جس کا عقیدہ وہاں ثابت نہ ہو وہ اپنی اصلاح کر لے. ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ یہ اس سے میں نے کسی کی توہین تو نہیں کر دی. انصاف ہے کہ آئیے وہاں چلو. یہ قرآن حدیث کو کھول کے رکھیں. نہیں، قرآن حدیث کو تو اگر بات مانی جاتی تو وہ یہاں مان لی جاتی. یہ تو ہر شخص، وہ مرزائی بھی قرآن پڑھ پڑھ کے گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. وہ کہتا ہے خاتم النبیین کے معنی یہ نہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. خاتم کے معنی مہر ہے، بس جو بھی آئے گا اس سے مہر لگتی جائے گی. وہ تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ تو پرانی عادت ہے نا. پریکٹیکل مصالحت، پریکٹیکل کمپرومائزنگ، تو اس کے لیے معیار ہے اللہ کا گھر اور رحمت للعالمین کا در. وہیں چلتے، جس کا عقیدہ وہاں مل جائے وہ سچا، اور جس کا نہ ملے وہ اصلاح کر لے. اصلاح کر لے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گمراہ یا فلاں یا فلاں، اصلاح کر لے. تو میرے عزیز دوستو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ بے شک جمالی ہیں، لیکن پروگرام کے لحاظ سے اعلیٰ قسم کے جلالی ہیں. سب کچھ رسول کے دین پہ قربان کر دیا. بات پھیلا نہیں سکتا، وقت بہت ہو چکا. آخری بات، جب اس دنیا سے جانے لگے، یہ سن ہے جناب حضرت صدیق اکبر کا سن وفات کیا ہے؟ ہجری 13. اب بیدار ہو جائیے نا. ویسے آپ کی بیداری بہت سو کو بے قرار کیے ہوئے ہے. الحمدللہ یہ جو سیلاب آ جاتا ہے نا، آگے جو بیٹھے ہیں وہ اٹھ کے ذرا پیچھے دیکھیں کہ حاضری کیا ہے. آپ بیدار ہوئے ہیں، بہت سے بے قرار ہیں. ہاں ہاں وہ صحیح کر رہے ہیں، حکم کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن بس اب بس کیجئے، اب بیٹھ جائیے. آپ کی بیداری سے بہت سے لوگ بے قرار ہیں. بے قرار. تو میں چاہتا ہوں ذرا اور بے قرار، نہیں بے قرار نہ کیجیے، بیدار ہو جائیے. ذرا اور بیدار ہو جائیے. ذرا اور بیدار ہو جائیے. اپنی صفوں میں اتحاد قائم کیجیے، اپنے جذبات کی قربانی دیجیے، اور جو پاکستان میں عربی دین کے بجائے اجمی بدعات کو فراہم پھیلانا
کیجیے اور ملت کا تعلق مرکز سے مضبوط بنائیے، اللہ کے گھر سے مضبوط بنائیے، مسجد نبوی سے مضبوط بنائیے۔ ٹھیک ہے؟ تو سن وفات حضرت صدیق اکبر کا سن 13 ہجری ہے، جمادی الثانی کی 21 تاریخ ہے، سوموار کا دن، سوموار کا دن ہے، 63 برس کی عمر ہے۔ ہاں، عرب کا عظیم تاجر جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو بتاؤں گھر میں سرمایہ کیا تھا؟ ایک خادمہ اور سواری کے لیے 2 اونٹنیاں۔ اللہ اللہ خیر سنا۔ ایک دن مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، بادشاہ وفا جناب صدیق اکبر، پھٹا ہوا کرتا ہے، دیکھنے والوں نے کہا ابو بکر آپ کا وہ زمانہ بھی ہمیں یاد ہے جب آپ کے جسم پہ ہزاروں دراہم کا بنا ہوا کرتا ہوتا تھا جس کے نیچے موتیوں کی لڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس زمانے پہ روتا ہوں، میں اس زمانے کو یاد، دولت مندو اگر صدیق و عثمان کا ذوق اپنا لو نا تو غریب تمہارے غریبان کو نہیں پکڑے گا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا تھا کہ لقمہ تر بانٹ کے کھاؤ، غریبوں کو تنگ نہ کرو، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لقمہ تمہارے منہ سے چھین لیں گے۔ اگر ذوق صدیقی اور عثمانی کو اپنایا جاتا تو پاکستان کے مزدوروں میں سوشلزم کے جراثیم کبھی نہ پنپتے۔ صحیح۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اس زمانے کو یاد کر کے روتا ہوں۔ سننے والے کانپ گئے کہ یہ کیا کہہ دیا ابو بکر نے؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں، اس لیے نہیں روتا کہ کاش میں ویسے رہتا۔ خود افسوس زمانے کے گرفتار نہ شد، نالا اب بار اسیری نہ کند مرغ اسیر۔ خود افسوس زمانے کے گرفتار نہ شد کہ کوئی اس کو محبت کے پنجرے میں پرندہ تھا روتا نظر آیا۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو کہ گرفتار ہو گئے ہو؟ کہنے لگا نہیں اس لیے نہیں روتا کہ گرفتار ہو گیا ہوں، اس لیے روتا ہوں کہ کچھ دن پنجرے سے باہر کیوں گزارے ہیں۔ وہ آزادی کے زمانے پہ رو رہا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح گزر جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس لیے روتا ہوں کہ وہ شب و روز بھی میرے اسی درویشی میں گزرتے، میں اس پہ فخر کرتا ہوں جو زمانہ مجھے آج میسر ہے۔ بیٹی سے فرماتے ہیں لگتا جگر یہ چادر جو زمانہ حلالت میں نے استعمال کی اسی کو دھو لینا، 2 چادریں اور وہ بھی دھلی ہوئی فراہم کر لینا اور انہی سے میری تکفین کرنا، میرا کفن تیار۔ عائشہ ابو بکر کی بلند بخت بیٹی جس کی گود سے جب دنیا سے نبوت جانے لگی تو صدیقہ کی گود آخری آرام گاہ تھی، اور جب دنیا سے صداقت جانے لگی یعنی عالم جاودانی کی طرف، عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف، تو صدیقہ کی گود آخری آرام گاہ تھی۔ جناب صدیقہ اشکبار ہو کے عرض کرتی ہیں ابا حضور ہم آپ کو نیا کفن نہ پہنائیں؟ فرمایا بیٹی نیا کپڑا مرنے والوں سے زیادہ زندہ رہنے والوں کا حق ہوتا ہے۔ ملتان کے دوستوں غور سے، محکمہ اوقاف والوں سے معذرت کے ساتھ، محکمہ اوقاف والوں سے معذرت کے ساتھ، جو ابو بکر یہ نہیں برداشت کرتا کہ میرے جسم پہ نیا کپڑے کا کفن دیا جائے، وہ ابو بکر یہ پسند کرے گا کہ روزانہ میری قبر پہ مخمل و اطرس کی نئی چادریں ڈالی جائیں۔ اور یار لوگوں نے اس کو بنا رکھا ہے محبت اولیاء کرام، محبت یہ محبت نہیں کہ اولیاء اللہ کی طرح نمازیں پڑھو، یہ نہیں محبت کہ اولیاء اللہ کی طرح یکجائی بن جاؤ، یہ نہیں کہ اولیاء اللہ کی طرح خدا کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ، یہ محبت نہیں کہ اولیاء کرام کی طرح مخلوق کی خدمت کرو، خالق کی عبادت کرو، نہ محبت یہ ہے کہ نذرانے بھی لاؤ اور چادریں بھی نئی لاؤ۔ میں کہا کرتا ہوں نا روس اور امریکہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم وہاں سے تیل نکالیں گے ساری دنیا میں سپلائی کریں گے، اور پاکستان کا مجاور کہتا ہے نئی چادریں لاؤ ہم قبروں پہ ڈالیں گے تمہارا بھی تیل نکالیں گے۔ یہ قوم کا تیل نکالنے پہ
یہ ہے بزرگوں کی محبت. اسلام دین فطرت ہے اور دین فطرت کے عملی ترجمان صحابہ کرام ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا فیصلہ ثقیفہ بنو ساعدہ کی مرکزی مجلس مشاورت، جس نے سب سے پہلے جناب صدیق اکبر کی خلافت پہ اتفاق کیا. آج ثقیفہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، آپ اس لہجے کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جب وہ ثقیفہ والوں کو گالیاں دیتے ہیں تو در حقیقت یہ ان کے فیصلے پہ تیر لگتا ہے. بنو ساعدہ کے ثقیفہ میں اساسی سوچ رکھنے والے مسلمانوں کا اجتماع ہوا، جنہوں نے صدیق اکبر کی خلافت پہ اتفاق کر کے دراصل منشاء نبوت کی تکمیل کر دی. اور یہودیوں کی سازشیں ناکام ہو گئیں، اس لیے کہ خلافت صدیقی نے عیسائیت کو بھی موت مار دی، یہودیت کو بھی موت مار دی، دونوں کو مٹایا اور اسلامی انقلاب کو جوانی میسر آئی کہ سب سے پہلے مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھی خلافت صدیقی نے مرکزی کردار ادا کیا. تنہا مسلمہ کے 75,000 ماننے والے صدیق اکبر کے رضاکاروں کے ہاتھوں سے تہتے ہوئے 75,000 مرتد مسلمہ کو ماننے والے. اور سب سے پہلے لشکر اسامہ کو حضرت صدیق اکبر نے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عسکری فیصلہ، زندگی کا آخری عسکری فیصلہ. اسامہ کا لشکر روانہ ہوا اور یہ اسامہ آپ جانتے کون ہے؟ غلام زادہ، 17 سال کے غلام زادہ، 17 سال کے. عرب وڈیروں کی ایک سوچ یہ بھی تھی کہ قیادت ہمیشہ بوڑھوں کو کرنی چاہیے. عرب وڈیروں کی ایک سوچ یہ بھی تھی کہ قیادت کے لیے ہمیشہ بوڑھے ہونے چاہیے، کہ جن کے آثار شکستہ ہو چکے ہوں اور کسی کام کے نہ رہے ہوں وہی قیادت کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بت بھی توڑا، اور ایک غلام کے بیٹے 17 سال کے نوجوان کو ایک عظیم لشکر کا امیر بنا کے بھیجا. سنیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پہ قدم رکھتے ہی سب سے پہلا فیصلہ یہی کیا کہ وہ اسامہ کا لشکر جو عدالت نبوی اور پھر وفات نبوی کی وجہ سے واپس آ گیا تھا، وہ اپنے مشن پہ روانہ ہو جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین وہ حالات کچھ اور تھے، اب حالات وہ نہیں رہے. آپ اسامہ کے بجائے کسی منجے ہوئے تجربہ کار کو امیر لشکر بنائیے. صدیق اکبر نے فرمایا، تم حالات کی بات کرتے ہو، میں اطاعت رسول کے جذبے سے سرشار. جس جوان پہ میرے پیغمبر نے اعتماد کیا تھا میں بھی اس پہ اعتماد کروں گا اور اس لشکر کا امیر اسامہ ہی رہے گا. اب لشکر اسامہ روانہ ہوا، 17 سال کا نوجوان گھوڑے پہ سوار ہے اور امیر المومنین صدیق اکبر اس کی رکاب تھامے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. لگام نہیں، رکاب تھامے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. حضرت اسامہ نے گھوڑے کو روک لیا، لگام چونکہ اسامہ کے ہاتھ میں تھی، رکاب صدیق اکبر کے ہاتھ میں. گھوڑے کو روک لیا تو امیر لشکر کے رکنے سے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں جو لشکر ہے وہ بھی ٹھہر گیا. اسامہ عرض کرتے ہیں، امیر المومنین یا مجھے گھوڑے سے اترنے دیجئے یا آپ بھی گھوڑے پہ بیٹھیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، نہ میں گھوڑے پہ سوار ہوں گا نہ تجھے گھوڑے سے اترنے دوں گا. تیرا مقام وہی ہے جہاں تو بیٹھا ہے، میرا مقام وہی ہے جہاں میں چل رہا ہوں. آگے سنیے، ایک مشورہ تھا کہ فاروق اعظم کو مدینے رہنا چاہیے، اس لیے کہ بعض مشورے بڑے اہم ہیں. حضرت صدیق اکبر کی مشاورت میں فاروق اعظم کو شامل رہنا چاہیے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس تجویز سے متفق ہو گئے کہ ہاں عمر مدینے رہ جائے تو بہتر ہے، لیکن فرمانے لگے میں نے عمر کو، نوجوانوں سنو رسول کے جانشین نے جوانی کو کتنی اہمیت دی. فرماتے ہیں اگرچہ میں اس تجویز سے متفق ہوں کہ فاروق اعظم کو مدینے رہنا چاہیے میری مشاورت کے لیے، لیکن میں فاروق اعظم کو اسامہ کے ماتحت لشکر میں بھرتی کر چکا ہوں.
اب فاروق کو مدینے روکنا میرے اختیار میں نہیں، اسامہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ امیر لشکر مشورہ ہے اسی طرح بعض دوستوں کا، حضرت علی المرتضیٰ کا، دوسرے دوستوں کا، کہ فاروق اعظم یہیں رہ جائیں۔ اسامہ فرماتے ہیں امیر المومنین آپ مجھ سے کہتے ہیں، آپ جو چاہیں میں خود آپ کا پابند ہوں۔ صدیق اکبر فرمانے لگے ہاں اس وقت تک جب تک کہ آپ امیر مقرر نہیں ہوئے تھے، لیکن اب اس لشکر کے امیر تم ہو، عمر کو روکنا میرے اختیار میں نہیں تمہارے اختیار میں ہے، تم پسند کرو تو عمر کو مدینے رہنے دو، نہیں تو ساتھ لے جاؤ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کو حکم دیا کہ آپ مدینے رہیے۔ 17 سال کا یہ نوجوان محاذ پہ گیا اور مرتدین کے مقابلے میں فتح حاصل کر کے مدینے لوٹا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مرنے والوں کی تعداد بزرگان دین نے لاکھوں لکھی ہے مرتدین کو، جنہوں نے صدیق اکبر کی تلوار نے جن کو تہتے اور پنار کیا۔ تو کارنامے اتنے ہیں کہ پوری رات گزر جائے، لیکن میں یاد کروں گا کہ آج کل 15ویں صدی ہجری کے استقبال کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا برادرانہ مطالبہ ہے میٹھے لہجہ میں اور جمالی لہجے میں جی کہ صدیق اکبر کا یوم سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کیا جائے تاکہ 15ویں صدی کے استقبال کے تقاضے صحیح معنوں میں پورے ہو سکیں۔ کیا جائے کیا جائے۔ صدیق اکبر کا یوم سرکاری سطح پہ منایا جائے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک میں کچھ سنی رہتے ہیں، اس ملک میں اس لیے کہ کچھ سنی تو بھائی بھائی بن گئے نا، کچھ نے تو ان سے مصالحت کر لی۔ تیسری کام کہا کیا۔ اللہ ہمیں اپنے اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پاکستان میں اللہ کی توحید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سیرت طیبہ، صحابہ کرام کا مقام، اہل بیت کا مقام اور اسلاف کے مقام کے تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ راہ حق میں حق تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اب آپ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے صدر مرکزیہ میرے برادر محترم حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری ذی مجدہ کے جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے، اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔